وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذات محترم اللہ تعالیٰ کے فضل کرم انعامات احسانات بے بہا عنایات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے گھر میں موجود اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے۔ اور ہمیں صحیح پڑھنے کی کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے کچھ جمعہ میں ہم نے قرآن کی آخری سورتوں کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عمل کی اصلاح کی توفیق کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل کیا اور ہمیں سیرت رسول عطا کی، اسوہ حسنہ ہمیں عطا کیا کہ اب ہم اس کی پیروی کرتے ہوئے، اس پر عمل پیرا رہتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم اس کے برعکس چلتے رہے تو ہم خسارے والے ہوں گے، نقصان اٹھانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا کی اور آپ کے بیٹے ایک کے بعد ایک دنیا میں آئے بھی اور اپنی کم عمری میں ہی اس دنیا سے چلے گئے۔ اس صورت کو پڑھنے اور اس کے پس منظر کو سمجھنے سے پہلے اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ تمہیں کوئی غم آ جائے، تمہیں کوئی پریشانی آ جائے تو تم نے اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا ہے اور اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے، تو پھر تمہارے اوپر انعامات کی بارش ہوگی، تمہارے اوپر رحمتوں کا نزول ہوگا، تمہاری مغفرت کر دی جائے گی، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کو مزید سمجھنے کے لیے ہم پھر اس آیت کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، فرمایا کوئی مصیبت آ جائے اور وہ مصیبت تمہارے اوپر آنی ہی تھی، طے شدہ تھی، وہ تو آنی تھی، تمہاری زندگی کا حصہ تھی، تم اس مشکل میں، تم اس مصیبت میں، تم اس پریشانی میں اس امر کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ قائم و دائم رہے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ جو کچھ رحمت نعمت اللہ نے عطا کی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے تھی، میرا اس میں کوئی کمال نہیں تھا، بلکہ اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمتیں، وہ رحمتیں عطا کی۔ اور جب وہ نعمت، وہ رحمت مجھ سے دور ہو جائے تو میں تب بھی اللہ کی رضا میں راضی رہوں کہ اب یہ یقیناً میرے حق میں بہتر نہیں ہوگی، اس کا جدا ہونا اللہ کے نزدیک میرے لیے
جدا کر دیا۔ الیہ راجعون، جو نعمت رحمت مجھے ملی اور مجھ سے جدا ہوئی، اور جو آئی کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے، گئی کہاں پہ؟ اللہ کے پاس۔ میں کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف، اللہ کے ہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس دنیا سے بھیجا، اور میں نے جانا کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو یہ سبب ہم جتنا دہراتے رہیں گے، ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی پڑھا کہ برائیوں کی ایک بہت بڑی جڑ یہ ہے کہ لوگ روز محشر کو بھول جائیں گے، لوگ اپنے حساب کتاب کو بھول جائیں گے، لوگ موت کو بھول جائیں گے، اور اس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑ جائیں گے، اور غفلت میں بھی پڑیں گے تب بھی وہ قبروں تک پہنچ جائیں گے، اور اگر وہ غفلت میں نہیں ہوں گے، اعمال کرنے والے ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے، تو تب بھی ان کا ٹھکانہ قبر ہی ہوگا۔ اب چاہے تو وہ اس کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لیں، چاہے تو اس کو اپنے اعمال کے ذریعے برا ٹھکانہ بنا لیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے عطا کیے، اور جیسے جیسے عطا کیے ویسے ویسے کچھ عرصے کے اندر ان کو اپنے پاس بلا لیا۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہیں، آنسو بہہ رہے ہیں، تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی نے یہ سوال کیا، یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو بھی غم کا احساس ہے؟ آپ بھی اس چیز سے، اس کرب سے گزر رہی ہیں؟ تو فرمایا کیوں نہیں، میں بھی تمہاری طرح ایک انسان ہوں۔ یعنی کہ اس غم، اس خوشی کو گزارا ہے، اور اس کو ایسے طریقے سے گزار کر دکھایا ہے کہ تا قیامت اب جس کو بھی خوشی حاصل ہو یا غم ہو یا تکلیف ہو، کسی بھی صورت حال میں، کسی بھی حالت میں وہ موجود ہو، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس کے سامنے ہوگا، بس اس نے اس اپنی حالت میں نبی کے عمل پر پیروی کرتے ہوئے اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ رکھنا ہے، تو وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جیسے قرآن کریم میں ہمیں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، اس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، جو اس چیز پر راضی ہو گیا، جو دین اسلام پر عمل کرنے والا ہو گیا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اسے کسی بھی قسم کا خوف، کسی بھی قسم کا غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں پہنچے گا، وہ اس سے معاملہ رہے گا، بری رہے گا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور وہ صبر کے ساتھ جب اللہ کے احکامات پر پیروی کرتا رہے گا، اللہ کی رضا میں راضی رہے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے انعام دیں گے، بشارت دے رہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات ہیں، اور انعام میں بھی سب سے بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہ جنت عطا کریں گے۔ اب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں بیٹھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزی کاری ہوئی، اور تھوڑی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے اٹھتے ہیں، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سوال کرتے ہیں، تو آپ علیہ السلام بتلاتے ہیں کہ ایک روز جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہمارے درمیان تھے، اچانک آپ پر ایک قسم کی نیند یا اس جیسی کیفیت طاری ہوئی، پھر ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی، پھر آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر پڑھی، پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول کا علم ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک نہر جنت ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز پانی پینے کے لیے آئے گی۔ اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ اس وقت بعض لوگوں کو فرشتے حوض سے ہٹا دیں گے، تو میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا نیا دین اختیار کر لیا۔
یعنی اس لفظ کوثر کے معنی میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی خیر والی چیزیں، جتنی بھی بھلائی والی چیزیں، جتنی بھی انعامات والی چیزیں عطا کی اس دنیا میں رکھیں، اور پھر اس میں ان چیزوں میں جو کمال رکھنے والی چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دی۔ اور روز کیا ہے، آپ علیہ السلام کو جب اس دنیا سے جانے کا بتلایا گیا تو آپ نے کیا سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھا جائے کہ میرے بعد میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا مفہوماً، ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر راضی ہو جائیں گے، آپ کو اطمینان ہو جائے گا، اور جب تک آپ کو اطمینان و سکون نہ مل جائے تب تک جو آپ چاہیں گے، جیسے چاہیں گے ویسے عطا کر دیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ تو اب وہاں پر حوض عطا کر دیا، اس حوض پہ اللہ تعالیٰ انعام دے رہی ہے کہ جو اس تک پہنچے گا، جو نبی کے ہاتھ سے وہ پیالہ حاصل کر لے گا، اس کے لیے محشر آسان ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن وہ جو رسول کے نام تو لیتے ہوں گے لیکن رسول کے طریقوں کو اپنی ڈھال بنا کر اپنی مرضی کے مطابق کچھ اعمال کرتے ہوں گے، کچھ چھوڑ دیں گے، یا اعمال کو اپنی مرضی کے مطابق اس کی اصل سے ہٹا کر اپنی مرضی کے مطابق بنا لیں گے، تو ایسے لوگوں کو دور کر دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا کی، اور اس آیت میں اس کا ذکر کیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ یہ سبق ہمیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دے دیا گیا، سمجھا دیا گیا کہ ہمیں دنیا میں پریشانی، مصیبت، مشکل، خوشی، ہر قسم کے حالات آئیں گے، ہم نے اس میں نماز نہیں چھوڑنی، اور ہم نے اس میں منحر سے مراد قربانی ہے۔ قربانی کے دو معنی ہیں، حقیقی معنی ایک ہی ہے، ایک تو ہم وہ سمجھ لیں کہ ایک بڑی عید کے اوپر ہم یا صدقے کے طور پہ یا عقیقے کے طور پہ ہم کسی جانور کو اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ذبح کرتے ہیں، اس کا پھر استعمال کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو حکم دیا۔ اور ایک یہ کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہمیں جو چیز اللہ نے دی، ہمیں اولاد دی، ہمیں والدین دیے، ہمیں مال دیا، ہمیں تعلیم دی، ہمیں ہنر دیا، ہم ہر اس چیز کا استعمال ایسے کریں جیسے اللہ نے حکم دے دیا۔ اب ہمیں دوسری طرف چیزیں نظر آ رہی ہوں گی کہ اس میں فائدے بھی ہیں، اس میں سکون بھی ہے۔ اس کی مثال ہم شراب کے ذریعے لے لیجئے، جوئے کے ذریعے لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر۔ فرمایا کہ جب وہ شراب اور جوئے کے حوالے سے سوال کریں گے تو وہ اس کے فوائد بھی گنوائیں گے، ان کو اس کے سبز باب بھی نظر آئیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ سراسر نقصان والی چیزیں ہیں، وہ ان کی طرف نہ جائیں۔ اور نقصان کیا ہوگا؟ اگلے سپارے میں یہ بتلا دیا کہ جب وہ اس کا استعمال کریں گے تو وہ اللہ سے دور ہو جائیں گے، اور رجس من عمل الشیطان ایسا غلیظ کام ہے کہ یہ غلیظ ترین کاموں میں سے، شیطان کے پسندیدہ کاموں میں سے ہے، اور وہ پھر شیطان کی طرف رغبت کرے گا، اور شیطان جیسے اس کو بہکاتا جائے گا وہ اس پر عمل کرتا جائے گا، اور وہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی معرفت سے، اللہ کے تعلق سے دور ہو جائے گا۔ تو ہم نے پچھلی صورتوں میں بھی یہ پڑھا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ مال کو اللہ کے احکامات کے مطابق استعمال کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہمیں اجر عظیم عطا کریں گے، لیکن اگر ہم اسی مال کو شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھٹکنے کی صورت میں، غفلت کی صورت میں اس کا استعمال صحیح نہیں کریں گے تو پھر ہم پورے ٹھکانے کو حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اور روز محشر جب وہ انسان یہ کہے گا کہ میں بھٹک گیا، بہک گیا، شیطان کے بہکاوے میں آ گیا، تو شیطان کہے گا میں نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا تھا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر وہاں تک لے کر نہیں گیا تھا، اس نے جو کیا اپنی مرضی سے کیا، آج اپنے اس عمل کی سزا کو حاصل کرے۔ اور اس روز وہ لوگ جو تربیت کرنے والے ہیں، جو بڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے چاہے وہ والدین کی صورت میں ہیں، چاہے وہ اساتذہ، پیر و مرشد کی صورت میں ہیں، اگر وہ کسی ایسے عمل کا سبب بنے جو عمل اچھا ہے تو وہ روز محشر ان کو اس کا اجر عظیم ملے گا۔ اور
اور اگر وہ کسی ایسے عمل کی وجہ بنے جو برا ہے اور برے ٹھکانے کی طرف لے کر جانے والا ہے، تو اس دن ان کے ماننے والے جب ان کو جہنم میں اپنے ساتھ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے ربنا آتہم ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ہم ان کی وجہ سے بھٹکے ہیں، آپ ان کو ہمارے سے زیادہ عذاب دیجیے، ان پر لعنت ہو، وہ اس لعنت کے مستحق ہوں۔ اور قرآن کریم ایک اور جگہ بتا دیے وتقطعت بہم الاسباب، وہ اپنے اس تعلق کو جو دنیا میں اس کو بڑا فخر والا سمجھتے تھے، اس تعلق کو وہ اس روز بیزار ہو جائیں گے اور اس کو ختم کرنا چاہیں گے اور بددعاؤں کی کثرت کریں گے کہ ہمارے اندر جو ہو رہا ہے اس سے بھی زیادہ ان لوگوں کے ساتھ۔ فصلی لربک وانحر، ہم قربانی دے دیں، نماز کا وقت ہوا ہم اپنے تمام کام چھوڑ دیں، ہمیں رمضان آ گیا روزے رکھنے ہیں، ہم اپنی بھوک کی قربانی دے دیں، ہمارے پاس مال ہے ہم اس میں زکوٰۃ صدقات خیرات اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کو خرچ کریں، ہمارے پاس اولاد ہے تو ہم اولاد کی تربیت کرنے والے بنیں اور ایسی بہترین کہ وہ دین پر آ جائیں، ایسی بہترین کہ وہ دین کو سمجھنے والے بن جائیں، اور ہمارے والدین ہیں تو ہم ان کی خدمت، ان کی اطاعت فرما برداری اس وجہ سے کریں کہ اللہ نے ہمیں حکم دے دیا۔ ہم اپنی خواہشات کو، بسا اوقات ہمارے دل میں کوئی خواہش ہے، ہم کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہمارے والدین کی تجویز یا خواہش اس کے برعکس ہے، تو ہم قربانی دے دیں اپنی خواہش کو، اپنے عمل کو، اپنے فیصلے کو، اور جو والدین کی خوشی ہے اس خوشی میں ہم اپنے فیصلے کو ان کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں، بشرطے کہ وہ فیصلہ، وہ کام دین کے مطابق ہو، اور اگر نہیں بھی ہو تو اس میں بھی، اور والدین اگر ایمان والے نہیں بھی ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ ہم ان کی فرما برداری چھوڑ دیں۔ ہاں ان کاموں میں فرما برداری کے لیے کچھ ایسا کریں گے کہ ہم ان کی نافرمانی میں کا معجب بھی نہ بنیں، اور جو اللہ کی فرما برداری والے کام ہیں ان کاموں کو بھی سر انجام دے جائیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے والد آئے، ان کو ایمان نہیں تھا، انہوں نے ان کی شان میں کچھ غلط القابات، کچھ غلط الفاظ کہے تو انہوں نے اٹھ کر ان کو چپیٹ رسید کی حتیٰ کہ وہ گر گئے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی، یہ سمجھایا، یہ بتلایا کہ نہیں یہ کام نہیں کرنا، عمل کرنا ہے۔ ہاں جب کوئی ایسا عمل آ جائے، کوئی ایسا کبیرہ گناہ آ جائے جس کی سزا جو ہے وہ کچھ اور ہے اور وہ لازم ہے، تو پھر اس میں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ رشتہ دار ہماری کون سی رشتہ داری میں ہے، بلکہ پھر جو اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم ہی کے مطابق ہم عزت کریں گے اور اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہم کسی سے بغض اختیار کریں گے۔ تو جب ہم ایسا کریں گے تو ہم اللہ کی رضا حاصل کرنے والے، اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو جائیں گے۔ ان شانک هو الابتر، یہ انعام اللہ نے جو عطا کیا، کفار جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہتے تھے اور خوش ہوا کرتے تھے یہ کہتے ہوئے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد تو رہی نہیں، تو اب آپ کا دین آگے لے کر کون چلے گا؟ تو اب ان کے خلاف اتنی کوشش کرنے کی اور اتنی مخالفت کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، جب تک یہ زندہ ہے تب تک تو یہ دین رہے گا، معاذ اللہ اس کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا۔ تو اس میں یہ بدلا دیا اور سمجھا دیا۔ اب تک اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہ ہو، جس کی نسل آگے چلنے والی نہ ہو، اور کفار کو تعالیٰ معاذ اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو قرآن نے یہ بتلایا اور سمجھا دیا کہ اب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر طعنہ کرنے والے اور ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں، وہ خود اس برائی کا، اس دلدل کا حصہ اور شکار ہو جائیں گے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی بھی ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسی طرح آپ کے ماننے والے بھی ہمیشہ سرخرو اور کامیاب ہوں گے، چاہے وہ نہ ماننے والے کتنی باتیں، کتنی ناکامیوں کے دلائل کے ساتھ آ جائے کہ تم لوگ ناکام دنیا کے اعتبار سے ہو رہے ہو، اس میں ایسے نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو معاذ اللہ چھوڑ دو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی سبق ہے کہ ہم نبی کے فیصلے کو، نبی کی تعلیم کو لے کر چلتے رہیں گے تو ہم کوثر انشاءاللہ انعامات خیر کی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی حقدار بنیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے اور ہمیں جو بھٹکانے والے ہوں گے، جو دوری پیدا کرنے والے ہوں گے، وہ ابتر ہوں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی اکرم
کرنے کی، دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور اس صورت سے جو دو چیزیں ہمیں ملی کہ ہم نماز کو اپنی عادت بنا لیں اور قربانی اپنے ہر عمل کے ساتھ، اپنی ہر کوشش کے ساتھ، اس فیصلے کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ قربانی دیں کہ میرا اللہ نے چاہا ہے، اگر میری ذاتی خواہش ہے، کسی کی خواہش میں کچھ اس کے علاوہ اس کے برعکس کی ہے، تو میں اس خواہش کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے اوپر عمل پیدا ہونے والا اور راضی رہنے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔